کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جناب مولانا محمد عارف صاحب ندوی، استاذ تفسیر و فقہ جامعۃ الہدایہ۔ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرات گرامی، اس وقت جس مجلس میں ہم اور آپ شریک ہیں یہ قرآنی نورانی ایمان افروز مجلس ہے۔ اس کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہے اور کسی چیز کی حیثیت و اہمیت اس کی نسبت سے مقرر کی جاتی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ سب کا خالق و مالک ہے، اللہ سب سے سچا ہے، اللہ ملک الملوک ہے، اس لیے اللہ کا یہ کلام ہی ملک الکلام ہے، کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ اس قرآن کے اندر انسانوں کی، جنوں کی رشد و ہدایت کے لیے کافی و شافی ہے۔ میرے دوستو، آج جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی ہے، جو کچھ دنیا کے اندر بقا کا سامان موجود ہے، وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ایک منٹ کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی انسانوں کی مدد سے دست کش ہو جائے، ہاتھ کھینچ لے، تو کوئی ایسا نہیں جو انسان کو تحفظ فراہم کر سکے، دنیا کو باقی رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی بقا کے لیے جو فیصلہ فرمایا، وہ قرآن جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ یہ بہترین ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ یہ قرآن ذکر ہے اور دنیا کا جو نظام ہے، جو باقی ہے، وہ اللہ کے ذکر کی ہی بنیاد پر یہ باقی ہے۔ جب تک اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، اللہ کی عظمت دلوں میں باقی رہے گی، زبان اس کے ذکر سے رطب اللسان رہے گی، لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، یہ دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ سورج اپنی کرنیں بکھیرتا رہے گا، چاند اپنے چاندنی کو بکھیرتا رہے گا، ہوائیں چلتی رہے گی اور بادل بارش برساتا رہے گا، دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ اور جس دن اللہ کا ذکر سے لوگ غافل ہو جائیں گے تو فرمایا دنیا کا انت، دنیا کا آخری اسی دن ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ آج عزت اور ذلت کی ہم بات کرتے ہیں کہ عزت کسی کو مل رہی ہے، کوئی عزت سے محروم ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں عزت ملنی چاہیے، جو عزت کا جو مقام ہے اور جس میں عزت متضمن ہے، شامل ہے، انسان نے جب اس کو ترک کر دیا تو ذلت اور خواری اس کی مقدر بن چکی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عزت کے لیے، سربلندی کے لیے، عظمت برقرار رکھنے کے لیے اور
دنیا کی تحت الثری سے اٹھا کر آسمان عزت کے آسمان پر بلند کرنے کے لیے نازل فرمایا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے مکہ مکرمہ میں سرزمین عرب میں لوگوں کا کیا حال تھا، کیسے لوگ بالکل ذلیل و خوار تھے، کوئی دنیا کی حکومت ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، کوئی نہیں چاہتا تھا، اور نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، جس کو چاہا مار دیا کاٹ دیا، اور جس کو چاہا جس کا مال ہڑپ کر لیا، جسے چاہا زبان سے کچھ کہہ دیا۔ ایسا برا حال تھا جو سب سے بدترین قوم دنیا کے اندر شمار کی جا رہی تھی، بدترین قوم۔ قرآن کریم نے کہا کہ تمہارا حال کیا تھا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے لوگوں یاد کرو تمہارا حال کیا تھا، تم تعداد میں کم تھے، تمہیں کمزور سے کمزور نکما سمجھا جاتا تھا، مستضعفین فی الارض، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اپنے نبی پاک علیہ السلام کو بھیج کر، اور ان پر قرآن کریم کو نازل کر کے، اور قرآن کریم کے سوغات کو تمہیں دے کر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت اور سربلندی عطا فرما دی۔ تو یہ قرآن میرے دوستو جو ملا ہے وہ عزت کے لیے ملا ہے۔ قرآن کے اللہ نے خود فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسے طریقوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ایسا درس دیتا ہے، ایسا سبق دیتا ہے، ایسے تعلیم تمہیں دیتا ہے جن پر تم اگر عمل کرو گے عزت و سربلندی تمہارے قدم چومے گی۔ آج جو کہ ذلت و خواری ہے میرے دوستوں، ہم لوگ طرح طرح کے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بس تعلیم کا فقدان ہے، مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے، مسلمان بے تہذیب ہیں، اور کسی کی نہیں، مختلف باتیں ہیں۔ یہ قربان جائیے، ابھی آپ کے بچوں نے بھی جو پروگرام پیش کیا ہے اس کے اندر کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، قرآن کہتا ہے تم بلند رہو گے، ہر اعتبار سے بلند، حکومت تمہاری رہے گی، عزت تمہاری کی جائے گی، عظمت تمہاری تسلیم کی جائے گی، لوگ تم کے آنکھوں میں نہیں بلکہ دلوں میں اور پلکوں میں بٹھائیں گے، کب؟ جب تم قرآن پر عمل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ کیا بات ہے، لوگ بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ قرآن کریم نے ایک واقعہ پیش کیا ہے، اس کے بعد یہ پیش کیا کہ لوگوں قرآن کی بعض چیزوں کو تم مانتے ہو اور بعض چیزوں کو تم ترک کر دیتے ہو۔ بس نماز پڑھیں گے صاحب، مسجد میں اولا نماز ہی کتنے پڑھتے ہیں؟ چلیے نماز کا اہتمام کر لیا، آپ نے چاشت بھی پڑھ لیا، تہجد بھی پڑھ لیا، اوابین کا بھی اہتمام کر لیا، 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ سب کچھ کر لیا آپ نے، بہت اچھی بات ہے۔ نماز تو سب سے دین کے اندر کہا گیا راس سر کی حیثیت ہے نماز کی، لیکن کیا سر کو اگر صرف الگ کر لیا جائے، دھڑ کو الگ کر لیا جائے تو اس کی بقا ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو نمازوں کے اہتمام بہت اچھا کر لیا آپ نے۔ چلیے صاحب، گھر میں اور بھی دیگر چیزیں کر لی، لیکن آپ کے معاملات صحیح نہیں، آپ کی معاشرت غیر قرآنی ہو، آپ کا شادی بیاہ غیر قرآنی ہو، آپ کا لین دین غیر قرآنی ہو، آپ کے بچوں کے تعلیم و تعلم غیر قرآنی ہو، آپ کی تربیت و تہذیب و تمدن غیر قرآنی ہو، تو قرآن نے فرمایا افتؤمنون بما، اللہ فرما رہا ہے افتؤمنون، اے لوگوں سوال کرتا ہے، عربی داں جانتے ہیں اللہ کس اعتبار سے اپنے جلالت و جبروت کے ساتھ فرما رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، اے لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ کتاب کے بعض چیزوں کو تم مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض چیزوں کو ترک کر دیتے ہو۔ شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے مکمل سیرت دے کر کے، مکمل تہذیب و تمدن دے کر کے بھیجا۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں بتائی کہ جو بتانے سے رہ گئی ہو، شکم مادر سے لے کر کے شکم قبر تک انسان کو جتنی ضروریات و مبادیات و حاجات پیش آ سکتی ہیں، آقا نامدار مدینے کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر کے بتایا اور کہہ کے بتایا۔ لیکن فرمایا
آج عزت میرے دوستوں آج حالات ہے مسلمان ایسے ہو رہے ہیں. مسلمان سچی بات ہے قرآن مجید کو پڑھ کر کے مطالعہ کرے اس سے زیادہ کے مستحق ہے, اس سے زیادہ کے مستحق ہے. اللہ نے کیا کہا, جو ایسا کرے گا بعض چیزوں کو مانے گا بعض چیزوں کو ترک کرے, فما جزاء فما جزاء من يفعل ذلك منكم, کیا انجام ہوگا ان کا, کیا حشر ہوگا ان کا, کیسا صلہ ہوگا ان کا جیسا کرنے والوں کو. بعض چیزوں کو دین سمجھو بعض چیزوں کو دین سے الگ کر دو. تو فرمایا کیا ہوگا, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. قرآن کریم کے پہلے پارے کی 10ویں رکوع کا جا کے کھول کے دیکھ لیجیے. ہمارے دنیا کے اندر رسوائی ہے رسوائی. فما جزاء من يفعل ذلك, آسان بلڈنگ بن جائے گی, اچھی کمائی ہو جائے گی, بیٹا گریجویٹ اور پائلٹ بن جائے گا اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا ڈبل پیسہ ہوگا تو عزت مل جائے گی. اللہ کا تمنا ایسے کرنے والوں کو فما جزاء من يفعل ذلك من, کیا جزا, خود اللہ سوال قائم کرتا ہے کیا بدلہ ہونا چاہیے, کیا ملنا چاہیے, کیا سزا ملنی چاہیے. فرمائے خزي في الحیات الدنیا, دنیا کے اندر رسوائی ہو, ذلت ہو, نکبت ہو, مارنا کاٹنا ہو, سزا اور ان کے ساتھ جو بھی برتاؤ کیا جائے فرمایا یہی ہوگا. خزي في الحیات الدنیا, اور یہ تو دنیا کے اندر ہے. اور فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ. ایسے لوگوں کا قرآن کی بعض چیزوں پر عمل کرتے ہیں, بعض چیزوں کو مانتے ہیں, بعض چیزوں کو ترک کرتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن سخت عذاب میں ان کو گرفتار کیا جائے گا. اب فرمائے آپ اندازہ کیجئے قرآن کریم کی آیت کے اندر سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع کی آیت کو پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ فرما رہا ہے یہ جو کچھ مقدرات ہمیں ہیں خود ہمارے خریدے ہوئے میرے دوستوں, اے مسلمانوں ہمارے خریدے ہوئے ہیں. قرآن کو ہم نے ترک کیا, بعض چیزوں کو مانا بعض چیزوں کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا تھا رسوائی, پامالی, بے عزتی, ذلت, نکبت روئے زمین پر تو مل کر رہے گی. اور آخرت میں ایسا سنگین قسم کا عذاب دیا جائے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ. اشد العذاب نہیں کہا, اشد العذاب, آخری درجے کا خطرناک عذاب دیا جائے گا, سخت سزا دی جائے گی. اور فرمایا حساب واللہ بغافل عما تعملون, جو کچھ کرتے ہو اللہ کے سامنے ہو, یہ مت سمجھو کہ صاحب خفیہ طریقے سے کر لیا, خلوت میں کر لیا, رات کے اندھیریوں میں کر لیا اور اپنے دل کے اندر سوچ لیا. اللہ کا عجیب و غریب بات ہے. قرآن کریم کو مطالعہ کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بالکل کیمرے کے اندر, اللہ کیمرے کے اندر. دنیا کے کیمرہ تو ایسا ہوتا ہے کہ صاحب ہماری نقل و حرکت کو وہ باقاعدہ لے رہا ہے, کیچ کر رہا ہے, ریکارڈ کر رہا ہے. لیکن انسان اگر ہل رہا ہو, بول رہا ہو, زیادہ صحیح نہیں. لیکن اللہ کے فرشتہ اللہ نے فرمایا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. اے لوگوں جو تم سوچتے ہو, جو دماغ تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں آتی ہیں ہم اپنے رسولوں سے اس کو بھی لکھوا لیتے ہیں. سوچنے کی بات, سوچتے ہو جو کچھ باتیں. چنانچہ بہت لمبی لمبی باتیں ہیں, مجھے تو مختصر بات کرنی ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو مسلمانوں. فرمایا جو تم سوچتے ہو ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. یہ حافظوں کے قافلے یہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے کس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے. اے لوگوں بچ کے رہو, سوچ کے چلو. ہمارے رسول ان تمام چیزوں کو لکھتے ہیں جو تم مکر کرتے ہو, جو تم تدبیریں کرتے ہو, جو تم ریشہ دوانیاں کرتے ہو, جو تم کسی کے خلاف سازشیں کرتے ہو. فرمایا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون, دلوں کی بات. اور فرمایا تمہاری بول, تمہاری زبان سے کوئی لفظ بھی اگر نکلتا ہے تو ہمارے یہ فرشتے کو ہم نے مقرر کر رہا وہ لکھ لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ تمہارا نہیں نکلتا تمہارے منہ سے مگر ایک فرشتہ ہے بیٹھا ہوا فوراً کے خط سے لکھ دیا. یہ بول کا بھی ہو گیا اور دلوں کی بات بھی ہوگی. چلیے صاحب, اور جو عمل کرتے رہتے ہیں مثلا کسی کو ہاتھ سے, کسی کو اور مختلف چیزوں سے. فرمایا قرآن کریم کے اندر انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. اے لوگوں ہم تمام چیزوں کو لکھوا لیتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو, جو عمل کرتے ہو.
तो हम लोग ऐसे अल्लाह के कैमरे में बंद हैं, कोई चीज हम वला यख्फा अल्लाह, अल्लाह पर कोई मख्फी नहीं है। वमा यख्फा अल्लाह मिन शैइन फिल अर्द वला फिस समा। तो कुरान करीम इज्जत के लिए मिला था हमें दोस्तों। इज्जत, सहाबा कराम कैसे ज़लील व ख़ार लोग थे, लेकिन अल्लाह ने अल्लाह की किताब पर जब उनका ईमान हुआ, जब कुरान पर ईमान लाए, कुरान को अपनी जिंदगी का जुज़ बना लिया, चलता फिरता कुरान बन गए, हाल ये हो गया उनसे ज्यादा दुनिया में किसी की इज्जत नहीं है, उनसे ज्यादा दुनिया में किसी की कोई हैसियत नहीं है। एक सहाबी ने अगर कोई बात कह दी तो हम कहते हैं सहाबा का मसला ये है, सहाबी रसूल ने ये बात फरमाई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के बारे में फरमाया, सहाबा का नजूम इत्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम उनमें से किसी एक की भी अगर तुम बात मान लोगे, इक्तिदा कर लोगे, हिदायत याफ्ता हो जाओगे कुरान की बरकत से। वइन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका व सौफ़ तुसअलून। ये कुरान इज्जत है, शरफ है। मुफस्सिरीन लिखते हैं जिक्र को माने शरफ का इज्जत। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए भी और पूरी आपकी मिल्लत इस्लामिया के लिए भी, तमाम इंसानों के लिए भी, जो भी इस कुरान को अपनी जिंदगी का जुज़ बनाएगा तो फरमाए इज्जत, सरबुलंदी उसके लिए है। तो आज मुसलमानों बहुत बड़ी बात है, कौन नहीं चाहता कि इज्जत हो हमारी? अरे सब चाहते हैं ना, अरे साहब किसी ने कोई कहा हमारी इज्जत नहीं की, हमारी रिस्पेक्ट नहीं दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिल्लत और नकबत गैरों का अल्लाह ताला ने जो मुसल्लत किया है कुरान के तर्क करने की वजह से, कुरानी हिदायत को न मानने की वजह से, और बात चीजों को मानते हैं। साहब लिबास हो तो बहुत अच्छा है साहब, दाढ़ी भी हो, टोपी भी हो, और दिल मुसलमान न हो, लिबास मुसलमान न हो। कहा ना अल्लामा इकबाल ने, पहनावा जो है क्या है यहूदियों का हो, तरीका शादी ब्याह में गैरों का हो। तो क्या है साहब, अंदाजा कीजिए, सबको खुश रखो लेकिन अल्लाह नाखुश हो रहा है, कहां से इज्जत मिलेगी? हमारे नबी ने तो एक एक चीज करके मुझे दिखा दिया हम सबको। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान जो अल्लाह ताला ने उतारा है, इज्जत और सरबुलंदी के लिए उतारा है। अगर इसको अपनी जिंदगी में लाएंगे, इज्जत और सरबुलंदी मिलकर रहेगी। और अगर हमने उससे थोड़ी से भी बाल के बराबर पर भी अगर हटने की कोशिश की तो इज्जत और सरबुलंदी नहीं हासिल होगी, जिल्लत हासिल होगी। याद आज से हम लोग ये तय कर लें कि जो कुरान मजीद के पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, इनकी भी इज्जत करेंगे और खुद अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम देंगे, कुरान खुद भी सीखेंगे और खुद भी उनको सिखाएंगे, खुद भी कुरान की तालीमात और उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत पर खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी अमल की तरगीब देंगे। जब तक दुनिया में ये निज़ाम चलता रहेगा, इज्जत और सरबुलंदी मिलती रहेगी। और जिस दिन हम नाम देता है सब कुछ कर लीजिए आप, लेकिन कुरान के अगर खिलाफ हुआ तो मेरे दोस्तों इज्जत नाम की कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। याद आए हमारे उलमा और ये हुफ़ाज़ कलाम जिन्होंने कुरान मजीद पर मेहनत की, इनके बारे में तबरानी की एक रवायत है, आका मदनी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान व अमिल बिही फ़इन्नहु अदरज नबुव्वत बैन जंबैहि गैर अन्नहु ला युहा इलैहि। आका सल्लल्लाहु की ज़ुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज हैं, जिसने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया तो उसने नूर नबुव्वत को अपने पहलुओं के अंदर समो लिया, तो नबी बन गया। फरमा तो नबी बन गया। ऐसा नबी है कि उस पर वही नहीं आएगी, क्योंकि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बाद कोई नबुव्वत नहीं, आपने मोहर लगा दी है। और जो नबुव्वत वाला आपका काम था, कार नबुव्वत, इन उलमा के जिम्मे अब आ गया वो काम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इसके बुनियाद पर आपको तमगा मिला है। तो फरमाया इतना बड़ा मुकाम, इतनी बड़ी इज्जत है एक एक हाफिज कुरान से, जिस पर अल्लाह ताला जहन्नम को जिन लोगों पर वाजिब कर दिया होगा उनके खानदान में, एक एक हाफिज को अल्लाह कहेगा और ईमान वालों को दूसरों के चलो जन्नत में चलो, हुफ़ाज़ को उलमा को रोक लेगा, अभी आप रुकिए, अभी जन्नत में जाने के लिए आप थोड़ा वेटिंग रूम में रहिए। क्यों? आप सब लोगों के बाद कहेगा आप तन्हा नहीं जाएंगे, अपने साथ 10 को ले 10 उन लोगों को लेकर जाएंगे जिन पर जहन्नम में जाना वाजिब हो गया। ये इनका मुकाम है। इनके माँ बाप को अल्लाह ताला जो ताज पहनाएगा सूरज से ज्यादा रोशन हो,
میرے دوستو یہ قرآن عزت ہی کے لیے آیا ہے، اور قرآن مجید بہت سی لمبی باتیں میں نہیں کہوں گا، لہذا آج سب طے کر لیں مجلس کے اندر جتنے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہماری زندگی ایسی ہوگی جو قرآنی زندگی ہو۔ قرآن کی ایک تعلیم، ایک ایک درس، ایک ایک سبق کو ہم سیکھیں گے، علماء سے رابطہ قائم کریں گے اور باقاعدہ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے۔ اور جس کو بھی اللہ نے اولاد دی ہو، فرمایا کہ سب سے بہترین سعادت مند وہ ہے جو اپنا اولاد کو حافظ قرآن بنائے۔ ماشاءاللہ سب کچھ بنائیے، منع کون کرتا ہے؟ صحیح، جتنے دنیا کی تعلیمات ہو سکتے ہیں سب دلوائیے آپ، بہت لیکن پہلے قرآن کو جگہ دیجیے، قرآن کو سکھائیے، قرآن کو پڑھائیے، قرآن کو یاد کروائیے، پھر دیکھیے گا عزت و تکریم انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی۔ لہٰذا میں ان کے ماں باپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے مدرسے والوں کو، مدرسہ تحفیظ قرآن کے ذمہ دار حضرت مولانا ہم سب کے سرپرست مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ، اور حضرت مولانا جابر صاحب اور ان کے دیگر لوگ، ان کا اساتذہ کرام سب قابل مبارکباد ہیں کہ اتنی بڑی خدمت انجام یہ دے رہے ہیں۔ پھر یہ جہاں مدرسہ قائم ہے میرے دوستو، یہ مدرسہ بھی سچی بات یہ ہے کہ پورے اس علاقے کے لیے پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے پاور ہاؤس سے بجلی سپلائی ہوتی ہے اور بجلی سپلائی ہوگی تو روشنی رہے گی، ابھی روشنی ہے ماشاءاللہ، 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 ایسے ہی اس مدرسے سے باقاعدہ ایمان کی، یقین کی، ہدایت کی بجلی سپلائی ہوگی اور یہاں لوگ رجوع کریں گے، مسئلہ معلوم کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے، سکھلائیں گے، انشاءاللہ، تو اس کی حیثیت پاور ہاؤس کی ہے۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ مدرسے کو بھی تعدیر قائم رکھے آمین، اور اس کے فیض کو جاری و ساری فرمائے آمین، اور دور کے لیے دیر کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ آمین، اسی طریقے سے میں تمام لوگوں کو باقاعدہ مبارکباد دیتا ہوں اور اس قسم کے پروگرام یقیناً ہوتے رہنا چاہیے اور مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ بچوں کو دامے، درہمے، سخنے ہر طرح مدد کیجیے، مدد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو بھی دے گا اور یہاں سے زیادہ وہاں دے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بات کافی لمبی ہو چکی ہے اور ضروری باتیں ہمارے طلباء نے اپنی تقریروں میں پیش کر دی ہے، بس یہی بات ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں اتاریے اور لائیے اور سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھے رہیے، دعا